بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹڈی آف سوشل اویئرنیس کے چینل میں ایک بار پھر میں محمد نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 25 میں ہے واٹ از مینٹ بائی ریزیلینس اینڈ کوالٹی اینڈ ڈیوٹی آف ریزیلینس آفیسر. یہ ہمارے ٹاپک نمبر 25 ہے. اب تک 24 ٹاپکس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس طرح مختلف سوشل اویئرنیس کے چینل کے تھرو آپ کو مختلف گائیڈنس دیتے رہیں گے. تو آئیے شروع کریں. Resilience refers to the ability of a person or a system to bounce back, adapt and recover from challenges, adversity or difficult situation. تو ریزیلینس جس کو ہم ایک لچک ٹائپ کوالٹی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مشکل حالت میں، کسی بھی آپ کو آنے والے چیلنجز سے اور کسی بھی آپ کو سیٹ بیک سے آپ دوبارہ جب آپ ریکور کرتے ہیں تو اس ایبیلٹی کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں. It involves the capacity to withstand, step back, manage stress and maintain stability in face of adversity. کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے، آپ کو کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے، تو آپ اس اسٹریس سے، آپ اس صدمے سے جو آپ کو ملا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کی جو یا اس کے خلاف کڑے ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں. Resilience individually or a system often demonstrate a combination of mental, emotional and practical skills that enable them to navigate and overcome difficult circumstances. تو بیسیکلی جو ریزیلینس ہے یہ مطلب ہے ایک سسٹم میں بھی اور انڈیویجولی بھی یہ پائے جا سکتے ہیں، اور اس میں جو مطلب ہے ذہنی، جذباتی اور ایک طرح سے پریکٹیکل سکل اس میں انوالو ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے منفی یا مختلف قسم کی مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے. واٹ کوالٹی اینڈ ڈیوٹی آف ریزیلینس آفیسر، کہ ایک ریزیلینس آفیسر کا اس کے فرائض کون سے ہیں، اس کا معیار کیا ہے. A resilience officer is responsible for fostering and enhancing resilience within a community or organization. ایک ریزیلینس آفیسر کسی تنظیم کے اندر یا کمیونٹی کے اندر ریزیلینس کو فروغ دینے اور بڑھانے کا ذمہ دار ہے. The roles involve various duties and require certain qualities to be effective. These may include، تو ان کے کرداروں میں مختلف فرائض شامل ہوتے ہیں اور مؤثر ہونے کے لیے کچھ خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم اس پہ بات کریں گے. جس میں سب سے پہلے ہے لیڈرشپ. ڈیفینیٹلی قیادت جو ہے ایک ریزیلینس آفیسر کی قائدانہ صلاحیتیں مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی بحران، مصیبت یا صدمے سے دوسروں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کر سکے. اس کے بعد انہیں سخت فیصلے کرنے، کوششوں کو مربوط کرنے اور ایک طرح سے اپنے جو ریزیلینس کے ٹارگیٹس ہیں ان کے حصول کے لیے ایک ڈائریکشن فراہم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے اسٹریٹجک تھنکنگ. اسٹریٹجک سوچ، لچکدار جو ایک ریزیلینس آفیسر ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس کو سوچنے اور پھر اس کو ایکشن پلان تیار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ممکنہ خطرات اور چیلنجوں سے نمٹ سکے. انہی پیچیدہ حالات کا تجزیہ کرنے اور مستقبل کے خطرات کا اندازہ لگانے اور ریزیلینس کی جو حکمت عملی ہے، ان کے جو اقدامات ہیں ان کو فعال طور پر تیار کرنے کے قابل ہونا چاہیے. تھرڈ پہ ہے کولیبریشن اینڈ کمیونیکیشن، کہ تعاون اور ایک طرح سے کمیونیکیشن سسٹم، رابطے. تو شرکت داری کی تعمیر اور اسٹیک ہولڈر کے درمیان تعاون کو فروغ دینے
اور مؤثر ایک ریزیلینس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ایک ریزیلینس آفیسر کو کمیونیکیشن کی سہولت فراہم کرنے، ڈفرینٹ ایگریمنٹ پر گفت و شنید کرنے، مختلف شعبوں اور برادریوں میں تعاون کے ایک نیٹ ورک بنانے میں ایک سکل پرووائڈ کرتا ہے۔ ابھی فورتھ پہ ہے پرابلم سالونگ۔ ریزیلینس آفیسر must have strong problem solving ability to identify and address vulnerability and gaps in resilience system، کہ ایک ریزیلینس آفیسر کو ان تنظیموں میں جو کمزوری ہوتی ہیں یا ایک طرح سے خلا ہوتا ہے، اس کی شناخت اور اس کو پھر دور کرنے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے مضبوط قابلیت بھی ہونی چاہیے، مسئلہ حل کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، حل تلاش کرنے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈالنے اور اپنی ریزیلینس کو انکریز کرنے کے لیے اقدامات کو نافذ کرنے کا ایک ماہر ہونا چاہیے، یہ اسکلز اس میں ہونی چاہیے۔ ففتھ پہ ہے نالج اینڈ ایکسپرٹیز، کہ اس میں علم اور مہارت ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک لیکچر دار افراد کو ان کے خطرات، کمزوریاں اور چیلنجوں سے گہری سمجھ ہونی چاہیے جو کمیونٹی یا تنظیم کو درپیش ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ تو انہیں بہترین طریقوں سے ابھرتے ہوئے جو رجحانات ہوتے ہیں اور جو ریزیلینس سے متعلق ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں اس پر اپ ڈیٹ رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً اس کو نئے جو رجحانات ہیں اس پر اپ ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو 6 پہ ہے وہ ہے اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی، کے موافقت اور ایک طرح سے فلیکسیبلٹی۔ تو جو ریزیلینس آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے اندر موافقت پذیری اور لچک کی صلاحیت ہونی چاہیے، انہیں بدلتے ہوئے حالات کا فوری جواب دینے، یعنی کوئکلی ریسپونڈ، ضرورت کے مطابق منصوبوں پر نظر ثانی کرنے، درمیان میں مطلب جہاں اس کو گیپ نظر آتے ہیں اس کو پر دوبارہ ایک نظر دیکھنے اور اس کو ٹھیک کرنے۔ تو جو ریزیلینس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے ایک حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ 7 پہ ہے ایموشنل اینڈ انٹیلیجنس، کے جذباتی ذہانت۔ تو ریزیلینس آفیسر کو مطلب ہے پریشر یا بحرانوں کے وقت کسی فرد یا برادریوں کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے جذباتی ذہانت کا حامل ہونا چاہیے۔ انہیں ہمدرد اور نفسیاتی اور جذباتی بہبود کو فروغ دینے میں ماہر ہونا چاہیے، اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ اسکل ہونا چاہیے۔ نمبر 8 پہ ہے کنٹینیوس لرننگ، ایک مسلسل سیکھنے کے عمل کی کوالٹی جو ہے اس میں ہونا چاہیے۔ ایک ریزیلینس آفیسر کو مسلسل سیکھنے اور بہتری لانے کا عزم ہونا چاہیے۔ ٹو کنٹینیوس لرننگ اینڈ امپرومنٹ، انہیں فعال طور پر پیشہ ورانہ ترقی کے نئے مواقع تلاش کرنے چاہیے اور ایک طرح سے جو ریزیلینس کی تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی اس کو انفارمڈ ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے اور اپنے کام پر نئے علم کا اطلاق کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اوورآل جو کردار ہے ایک ریزیلینس آفیسر کا، کہ جو تصویراتی سوچ ہونی چاہیے، اس کو مسئلہ حل کرنے اور علم کے امتزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو افراد کمیونٹی یا تنظیموں ریزیلینس کو فروغ دینے اور بڑھانے کے ذمہ دار ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ چیلنج اور بحران سے مؤثر طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، اور اس میں ٹو انشور دیٹ دے کین افیکٹولی نیویگیٹ اینڈ ریکور فرام دی چیلنج اینڈ کرائز، کہ جو بھی ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے، چاہے وہ کسی ایک فرد کو یا کسی ادارے کو ہو، کسی معاشرے کو ہو، تو اس سے وہ نکلنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان میں ہونی چاہیے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بہت ہی جلد ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
سوشل اویئرنیس چینل میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.